قم کہ جسے مغربی اخبارات علماء ایران کا پائے تخت یا شہر علماء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس شہر نے گزشتہ ایام میں نظام شہنشاہی کے خلاف کافی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور محمد رضا پہلوی کے زمانے میں قم کے طلاب علوم دینی شاہ تہران کی آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے تھے۔ شاہ گرچہ 1953 میں اپنے تمام مخالفین پر، چاہے وہ اسلامی ہوں یا قومی یا پھر ان کا تعلق بائیں بازو سے ہو، غالب آ چکا تھا، لیکن ملک کے سب سے بڑے اور اہم مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف ایک نئے انقلاب نے جنم لیا۔ بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سن 1960 کی دہائی میں تدریجاً امام روح اللہ خمینی کی مرجعیت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ وہ لوگوں کے صرف مرجع نہ تھے، بلکہ حوزے میں مسائل سیاسی بیان کرنے کی وجہ سے بھی ان کی کافی شہرت ہونے لگی تھی۔ جبکہ اکثر علماء و مراجع نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کو ہی مقدم رکھا، لیکن امام کے اطراف 1000 سے زیادہ طلاب جمع ہو چکے تھے، جیسے بہشتی، مطہری، خامنائی اور رفسنجانی تھے۔ امام خمینی کے شاگرد اور شاہ کے درمیان دینی کھینچا وہ پایا جانے لگا۔ 60 کی دہائی کے دوران علاقے میں جو بھی اتفاق رونما ہوتا تھا، اس کی علت بایا محاذ ہی قرار پاتا تھا، جبکہ تمام نعرے سرمایہ داری اور امپریلزم کی مخالفت میں تھے، اور ایسے نعرے کہ جو قوم پرستی اور کمیونسٹ کے حق میں تھے پورے مشرق پر احاطہ کر رکھے تھے۔ لیکن امام خمینی کی قیادت میں ایران کا اسلامی انقلاب اس پرندے کی شبیہ تھا کہ جو کسی سے بھی وابستہ نہ تھا۔ سن 1953 کی بغاوت اور ڈاکٹر مصدق کے معزول ہونے کے بعد ایران کے منصوبے میں تحول آیا، اور 1961 تک محمد رضا پہلوی نے ایران کی خارجی سیاست کو بدل ڈالا۔ اس نے نئے معاہدے کیے اور اپنے ملک کو روس کی مخالفت میں امریکیوں کا ایک محکم اڈا بنا دیا۔ امریکہ کی حمایت ایران کے لیے دن بدن مضبوط ہوتی گئی، اور وہ بھی اس لیے کہ ایران روس کی سرحد پر تھا، کہ جو تقریباً 2500 کلومیٹر کی سرحد ہے۔ اس کے علاوہ خود ایران میں تیل کے ذخائر موجود تھے، اور اس کے اطراف میں پائے جانے والے خلیجی ممالک کے جہاں تیل کے بڑے بڑے ذخائر تھے، سب ایران کی سرحد سے ملے ہوئے تھے۔ شاہ نے امریکی کمپنیوں کو تیل کے کنویں ڈھونڈنے اور کھودنے کی اجازت دی،
اور کچھ ہی سال میں تیل کی پیداوار 340 ملین ٹن ہو گئی، یعنی اس مقدار کے برابر جو 50 سال کے عرصے میں برطانیہ ایران سے چوری کر رہا تھا۔ لیکن جس طرح سے فوج کے لیے شاہ بے انتہائی سرمایہ خرچ کر رہا تھا، اس کے سبب حکومت کے اقتصادی کی کمر ٹوٹ گئی۔ اگر به این طور دست و دل بازی نفت ما را به غیر بدن بعد از 30 سال چند سال دیگه تمام میشد، اون روزی که نه ملت ما نفت دارد نه زراعت دارد، اگر این آدم باقی باشه بعد از 30 سال دیگه یک ملت جدا، الان نصف ملت جداست، اون وقت تمام ملت جدا خواهد شد. بسیانه هیچی نداره. این اگر مفلسش بگید آقا تمام حیثیات مادی معنوی شما را از بین میبره. سن 1956 میں ایران بغداد کے معاہدے میں شریک ہوا اور عربی اتحاد کے نام پر جمال عبد الناصر اور شاہ نے جلد بازی میں اسرائیل سے تعلقات بنائے۔ لوگوں کی مخالفت کے ڈر سے شاہ نے ان تعلقات کو پوشیدہ رکھا۔ اس کے نتائج اور فوائد شاہ کے لیے اس طرح ظاہر ہونا شروع ہوئے کہ ملک کی امنیت کے نام پر موساد کی مدد سے ساواک نامی ایجنسی بنی، جس میں موساد اور امریکہ کی CIA کے افسر تربیت دیتے تھے۔ ساواک ایک ایسا نام ہے جو ظلم و ستم اور بدترین شکنجے اور ظالم ترین شکنجے دینے والوں کا ردیف بن گیا۔ آج بھی ایسے بہت سے ایرانی موجود ہیں کہ جو ان مظالم کو سوچ کر کانپ اٹھتے ہیں، اور آج بھی ان مظالم کے آثار ان میں موجود ہیں۔ شاہ نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور 1958 میں ایران نے واشنگٹن کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا کہ جو بھی ایران کے ساتھ جنگ کرے گا امریکہ اس میں مداخلت کرے گا اور جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے سن 1970 تک تقریباً 70,000 اپنے فوجی ایران میں تعینات کر دیے تھے، اور ساتھ ہی خلیجی ممالک میں ایران اپنی تھانے داری جتانے کے لیے امریکہ سے بڑے بڑے فوجی معاہدے کرنے لگا۔ میخوایم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش بود شما نمیخوایی؟ شما نمیخوای مستقل باشی؟ آقای سرلشکر شما نمیخوای مستقل باشی؟ شما میخوای نوکر باشی؟ من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت همون که ملت میگه بگید ما باید مستقل باشیم. ملت میگه ارتش باید مستقل باشد، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشد. شما بیایید، ما برای خاطر شما این حرفا میزنیم، شما بیاید برای خاطر خودتون این حرفا بزنید، بگید ما میخوایم مستقل باشیم، ما نمیخوایم این مستشارها باشن. سن 1961 میں حوض علمیہ قم کے سرپرست آیت اللہ آقائے بروجردی کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد جو حوادث رونما ہوئے وہ ایران اور حوضے کی تاریخ میں نیا موڑ ثابت ہوئے۔ کیہان اخبار کا رپورٹر امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں گے کہ آپ کی تصویر کھینچوں؟ امام نے کہا نہیں۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ مرحوم بروجردی کے سلسلے میں سوال کروں؟ آپ نے کہا نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، درس پڑھتا ہوں، درس دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کو اس بات کا بہت افسوس ہوا۔ محمد رضا شاہ سوچ رہا تھا کہ آقائے بروجردی کی وفات کے بعد حوضے کی قدرت ختم ہو جائے گی اور خود اس کی طاقت بڑھ جائے گی، اور وہ اسی طرح حوضے کو بھی برباد کر دے گا جس طرح اس نے مصدق کاشانی اور نواب صفوی کو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ جب آیت اللہ العظمی بروجردی کا انتقال ہوا تو شاہ قم آیا۔ حضرت معصومہ قم کے روضے پر
ایک مفصل تقریر کی جس میں اس نے بہت سی باتیں بیان کی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ایک غیر ذمہ دار انسان ہمارے امور میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، لہذا جس کی بنا پر اپنے باپ کے ارمان کو میں پورا نہ کر سکا، یعنی ایک غیر ذمہ دار انسان ہمارے باپ کے ارمان کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس کا اشارہ صاف تھا آیت اللہ بروجردی کی جانب۔ آج وہ رکاوٹ میرے نظروں سے دور ہو چکی ہے، اب میں اپنے باپ کے ارمانوں کو پورا کروں گا۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد شاہ نے نجف میں آیت اللہ سید محسن الحکیم کو ایک ٹیلی گرام بھیجا اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ حکیم ایسے نہیں تھے کہ ایران کے امور میں مداخلت کریں، لیکن شاہ اس اظہار عقیدت کے بہانے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی نظر میں دینی مرجعیت مرحوم بروجردی کے بعد نجف میں منتقل ہو گئی ہے، اور اس کا مقصد حوض علمیہ قم کی مرجعیت کو نقصان پہنچانا تھا کہ جو گل پیگانی، خمینی، مراشی، نجفی اور شریعت مداری جیسے مراجع کی صورت میں تجلی کر رہی ہے۔ مرحوم بروجردی کی وفات کے ایک سال بعد شاہ نے شہر کے الیکشن کے قانون میں تبدیلی کی اور ووٹ ڈالنے والے اور نمائندے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو ہٹا دیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی قسم کھانے کو بھی ہٹا دیا اور اس کی جگہ آسمانی کتابوں کی قسم کھانے کو طے کیا۔ اسی طرح عورتوں کو بھی الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق دے دیا۔ امام نے مراجع کرام کو حوزے کے سابق سرپرست آیت اللہ حائری یزدی کے فرزند کے مکان پر ایک تقریب میں بلایا۔ قم کے سارے مراجع اس جلسے میں شریک تھے۔ شاہ یہ سوچ رہا تھا کہ نئے قوانین کی یہ تبدیلی بالخصوص عورتوں کے الیکشن میں کھڑے ہونے کے قانون کے سبب مراجع اور لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، لیکن مراجع نے مسلمان ہونا ضروری سمجھا تاکہ کوئی بہائی پارلیمنٹ یا حکومت میں منتخب ہو کر نہ آئے۔ اس قیام میں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ قیام انقلاب اسلامی اور انقلاب کی کامیابی کے سلسلے اور اس کی پہلی بار روحانی قیادت میں جس کی مرکزیت امام خمینی کے ہاتھوں میں تھی، عوام اور حوض علمیہ قم کے روحانی اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ شاہ کو اس قانونی تبدیلی سے روک دے۔ کیا علماء علمی ترقی کو روکنا چاہتے تھے؟ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ مدرسے اور فنی مراکز بناؤ اور علماء اجازت نہیں دے رہے تھے اور تمہاری مخالفت کر رہے تھے؟ کیا تم چاہتے تھے کہ ایک کارخانے کے اوزار اپنے ملک میں وارد کرو اور علماء تمہیں روک رہے تھے؟ کیا تم ہوائی اڈہ بیڑا بنانا چاہتے تھے کہ آسمان میں پرواز کرو اور علماء نے کہا ہو کہ ایسا نہ کرو؟ ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو برائی کی جگہ نہ لے جاؤ۔ ہمارے پچھلے 20 سال بے پردگی اور عریانی میں گزر گئے۔ غور کرو کہ کیا بلا ہے جو ہمارے سر پر آ رہی ہے۔ بس کرو، ان سب کو ختم کرو اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اپنے ہاتھوں کو قرآن سے اور خدا کے دین سے اٹھا لو اور بنیادی قوانین کو جھوٹی ترقی اور پیش رفت کے نام پر تبدیل نہ کرو۔ شاہ نے فوراً ہی جواب دیا اور یہیں سے مراجع کے لیے ان کی تقریروں کا آغاز ہوا، اور وہ بھی حجت الاسلام کے القاب سے، اور اس لفظ کو عمدن اس نے استعمال کیا تاکہ لفظ آیت اللہ کہ جو زبان ضد عام ہے اس کو ختم کرا دے، اور آخر میں ان کے لیے دعا کی کہ انہیں عوام کی ہدایت کرنے کی توفیق عطا ہو، اور اس طرح سے انہیں سمجھانا چاہا کہ ان کا فریضہ فقہی ہے اور وہ لوگ سیاسی امور میں مداخلت نہ کریں۔ امام نے فوراً اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ ایک کمیٹی بنائیں تاکہ مظاہروں کو منظم کر سکیں اور پوسٹروں کو نشر کریں، اور امام نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ شاہ کا خط لوگوں میں عام کر دیں۔ امام کے شاگردوں کی تعداد 1100 سے زیادہ تھی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ کیسے ان لوگوں کو کام دیا جا سکتا ہے اور ان کے وظائف کو کیسے ان کے درمیان بانٹا جا سکتا ہے۔ شاہ کا خط علماء اور حوزے کی توہین کے نام سے منتشر کیا گیا، اور کچھ ہی دیر میں ایران کی سڑکیں شاہ کے خلاف بھپری ہوئی عوام سے بھر گئیں۔
شاہ سے امام خمینی کا خطاب: جیسا کہ تو نے کہا کہ ہم عوام کی ہدایت کریں، تو اے عوامی آدمی، ہم تجھے اور تیری حکومت کو خطاب کر رہے ہیں۔ تم لوگوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ علماء کی ہدایت اور ان کے فرمودات کی بنسبت غیر جانبدار ہے، جبکہ علماء دین امت کے ستون اور عوام کے پسندیدہ ہیں۔ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم قرآن، بنیادی قوانین اور ملت کے شعور و احساسات کے مقابل میں کھڑے رہ جاؤ گے؟ میں تمہیں قرآن اور اس کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے نقصانات سے آگاہ کر رہا ہوں، ورنہ علماء اسلام اور مراجع ضرور اقدام کریں۔ 6 مہینے تک مظاہرے ہوتے رہے اور ایران کی عوام ہر مرحلے میں موجود رہتی تھی، یہاں تک کہ شاہ نے مجبور ہو کر امام خمینی کے علاوہ وہ تمام مراجع کی خدمت میں ایک ٹیلی گرام بھیجا اور اس میں لکھا کہ وہ بنیادی قوانین کو تبدیل نہیں کرے گا، لیکن روح اللہ نے اصرار کیا کہ شاہ کی طرف سے بنیادی قوانین کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ چند سطر میں چھپا کر مراجع کو ٹیلی گرام کرنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ شاہ کو رسماً لوگوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کرنا ہوگا۔ شاہ نے مجبور ہو کر امام کی بات مان لی اور ملک کے کثیر الاشاعت اخبار میں اس بات کا اعلان کیا۔ حالت حاضرہ سے آگاہی، سیاست اور اجتماعی مسائل سے آگاہی، اور اسی طرح جس انداز سے امام نے صوبائی اور ولایتی کمیٹی کے بارے میں رہبری اور قیادت کا مظہر کیا کہ جو امام کی سیاسی قیام کی ابتدا تھی، اس سے بخوبی ظاہر ہو رہا تھا کہ امام میں مرجعیت اور رہبریت اور قیادت کی باقاعدہ صلاحیت موجود ہے، اور ایرانی سماج نے بھی اس چیز کو اچھی طرح محسوس بھی کیا اور اس سے قبول بھی کیا۔ البتہ امام کے دوستوں، شاگردوں، حوزہ کے مدرسین اور مردین عوام نے بھی امام کی شخصیت کو پہچانوانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ محمد رضا شاہ کے عیش و عشرت، اسلحے کی دوڑ اور فوج پر بے پناہ خرچ سے ایران کا اقتصادی کافی بحران کا شکار ہو گیا اور 5 سال کی مدت میں 3 حکومتیں بنی، لیکن ان سے بھی اقتصادی حالات ٹھیک نہ ہو سکے اور ناکام ہو گئی۔ من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث برای ما رفت فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد، مملکت ما را خراب کرد، قبرستانهای ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد، تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را میتوند بکند۔ تہران کے جنوبی علاقوں میں فقر و فاقہ کا غلبہ تھا، لوگوں کے گھر بوسیدہ تھے، لوگ پریشان حال تھے، پڑھائی سے کم رغبت رکھتے تھے، جہالت لوگوں میں اس قدر عام تھی کہ ہر 5 لوگوں میں صرف ایک ہی آدمی لکھ پڑھ سکتا تھا اور ہر 12 عورتوں میں صرف ایک عورت لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ امریکہ کی فکریں بڑھ گئیں کیونکہ ان لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں فقر و تنگدستی کے سبب لوگ بغاوت کر دیں اور سامراجی حکومت گر جائے، خصوصاً اس وقت کہ جب تحریکیں اور انقلاب ہر جگہ ہونے لگے، کوبا سے قاہرہ تک۔ اسی کے سبب محمد رضا شاہ امریکہ گیا۔ اس وقت جان کینیڈی امریکہ کا صدر تھا۔
واشنگٹن سے لوٹنے کے کچھ دنوں بعد محمد رضا اصلاحات کی لسٹ ظاہر کرتا ہے کہ جو بعد میں شاہ اور عوام کے درمیان اصلاحات کے نام سے مشہور اور انقلاب سفید کے نام سے عام ہوئی، کہ جو ان 6 نکات پر مشتمل تھی۔ پہلی، کاشتکاری میں اصلاح، دوسری، جہالت کو دور کرنے کے لیے ایک تعلیمی نظام، تیسری، الیکشن کے قوانین میں مساوات، چوتھی، حکومتی کوٹے سے لوگوں کو معین مقدار میں ضروریات کی فراہمی، پانچویں، ایرانی مزدوروں کو کارخانوں کے منافع سے معاوضہ ملنا، اور چھٹی، جنگلوں کو قومی بنانا۔ خدا میداند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در روزنامه ها، اینجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل یکی از چیزهای ریاست جمهورهای اونها ایستاده بود مثل یک بچه‌ای و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطوری ایستاده بود. خدا میداند تلخی این در ذائقه من شاید فلان باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کارا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کذا و از ژاپن باید جلو بیفتیم فلان، یه همچه آدم ضعیف زبونی است که میرد در امریکا بعد از همه تشریفات که اجازه بدن و چه بکنن برد اونجا، میستد اونجا پهلوی اون ژاپن ظاهرا بود ایستاده اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند، عینکش رو برداشته و اینطور نگاه میکند و اینطوری ایستاده. شاہ نے اپنے سفید انقلاب کے سلسلے میں بہت تبلیغ کی اور خود ٹریکٹر پر سوار ہوا اور کسانوں کو زمین کے 10 کاغذات دیے۔ شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودن و ما میخوایم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجی است به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم یا از اسرائیل که دست نشونده امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم. شاہ کے خلاف امام کی تنقیدوں نے کافی زور پکڑا اور امام نے اعلان کیا کہ شاہ کا اقتصادی کام قانون اساسی کے خلاف ہے اور قانون اساسی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امام نے ایک رات ان کے علماء و مراجع کو اپنے گھر پر دعوت دی اور فرمایا اب ماحول پہلے جیسا نہیں رہا، پہلے برسر اقتدار حکومت تھی لیکن اب اقتدار میں شاہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف یہ تحریک جاری رہے کہ جسے ضرور جاری رہنا چاہیے تو اس کے لیے استقامت چاہیے، ہمت چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب علماء نے وعدہ کیا تھا اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب شاہ کے خلاف مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے استقامت اور ثابت قدم رہنا ہوگا اور اس تحریک کو ادھورا نہیں چھوڑنا ہوگا۔ حوض علمیہ قم نے فتویٰ دیا کہ شاہ کا کام دستور العمل اور اسلام کے قوانین کے خلاف ہے۔ علماء کا یہ فتویٰ لوگوں کے مظاہرے کرنے کے لیے کافی تھا۔ پورے شہر نے مظاہرے کیے، بازاروں اور محلوں میں بھی مظاہرے ہوئے۔
ایسے موقع پر شاہ نرمی کا مظاہرہ کرنے لگا تاکہ حوض علمیہ سے اس کا آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ نرمی کا مظاہرہ کر کے حوضے کی مشروعیت کو کم کر دے اور اپنے انقلاب سفید کے تمام دفعات کا ریفرنڈم کروا کر عوام سے اس کی مشروعیت حاصل کرنے کے لیے قم جا کر علماء سے ملاقات کرے۔ اس ریفرنڈم کے لیے دیگر نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ سامنے آیا کہ شاہ قم پہنچتا ہے، لیکن امام اور ان کے دیگر افراد کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ شاہ کے استقبال کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ امام کی طرف سے شاہ کے استقبال کے حرام ہونے کا فتویٰ سب جگہ منتشر کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں قم کے تمام بازار اور تجارتی مراکز بند کر دیے گئے، اور ریفرنڈم سے بھی ظاہر ہو گیا کہ 56 لاکھ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ امام نے شاہ کے روبرو ہونے سے روکنے کے لیے حکم دیا کہ پورے ملک میں ساری دینی خدمتیں بند کر دی جائیں، خاص طور سے عید نوروز کے دن۔ اس دوران ماہ مبارک رمضان تھا۔ رمضان میں لوگ خاص طور سے مسجد میں زیادہ آتے ہیں، جماعت نماز، دعا اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے مسجدوں کے دروازے بند دیکھا تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام، مسجد، قرآن، واعظ و نصیحت سب کو مٹا دے، جس کے نتیجے میں شاہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی، اور یہ طریقہ کار کافی کارگر ثابت ہوا اور لوگ شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ شاہ نے اس تحریک کو روکنے کے لیے بہت سے علماء کو گرفتار بھی کیا تاکہ علماء اس تحریک کو جاری نہ رکھیں۔ شاہ نے اس بار شدت دکھائی اور حکم دیا کہ فوج مدرسہ فیضیہ کے اندر داخل ہو جائے۔ طے پایا تھا کہ اس دن اتفاقاً جس دن مدرسہ فیضیہ کا حادثہ پیش آیا، اسی دن ہم لوگ امام خمینی کے گھر اکٹھا ہونے والے تھے۔ ہم لوگوں سے میری مراد ان افراد سے ہے کہ جو مجاہدین کی کمیٹی امام کے فرمان کے مطابق بنی تھی۔ میں تھا، مرحوم حاج مہدی عراقی، آقا حاج کاظم کہ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، یہ بھی تھے، اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ صبح جب میں اپنے وطن سے آیا اور قم میں امام کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ امام کے تیور کچھ الگ ہی ہیں، ان کے چہرے سے روب جھلک رہا تھا۔ ہم گھر کے آنگن میں جو فرش بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھ گئے۔ سبھی کی نگاہیں امام کی جانب تھیں اور امام نے ٹھیک ایسے ہی کہا، ایک آدمی قرآن پڑھے۔ عراقی آئے اور انہوں نے امام کے کانوں میں کچھ کہا اور آ کے میرے کانوں میں بھی وہی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی گاڑیاں شاہ کے جاسوسوں سے بھری پڑی ہیں، جسے ہمیں بعد میں اطلاع ملی کہ وہ لوگ شراب کے نشے میں تھے اور عوامی لباس میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں کرنٹ مارنے والی لاٹھیاں تھیں، تلواریں اور چھوڑیاں تھیں۔ وہ لوگ وہاں پر فساد کرنے آئے تھے۔ میں ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جو شور و غل اور بد امنی پھیلا رہے ہیں کہ معاشرے کے نظم کے خلاف کوئی کام نہ کریں، اور اگر وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں اور خطیب منبر کی آواز لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں تو میں خود سڑک پر آ کر لوگوں کو ساری باتیں بتا دوں گا۔ ساواک کے نمائندے امام کا گھر چھوڑ کر چلے گئے اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے، لیکن اسی رات یعنی 2 مارچ 1963 کو فوجی گاڑیاں فیضیہ کے اطراف میں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور پوری طرح ہتھیاروں سے لیس فوج مدرسہ فیضیہ کا محاصرہ کر لیتی ہے۔ فیضیہ کے اندر لوگوں کا اجتماع تھا اور حضرت آیت اللہ گل پیگانی بھی موجود تھے۔ فوجی مدرسے کے اندر گھس کر جاوید شاہ کے نعرے لگانے لگے۔ جب ایسا ہوا تو اکثر طلاب
فوجیوں سے بچنے کے لیے چھت پہ چڑھ گئے اور فوجی بھی ان کے پیچھے پیچھے چھت پہ چڑھ گئے۔ اکثر فوجی نشے میں مست تھے اور انہوں نے چھت سے طلاب کو پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے اکثر طلاب کی شہادت کسی حادثے میں ہوئی۔ خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند؟ ساواک کے نمائندے فیضیہ میں گھس آئے اور سن 42 ہجری شمسی میں واقعاً ان لوگوں نے سنگینی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تمام طلاب وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ ہم بھی امام کے پاس پہنچ کر انتظار میں تھے کہ ساواکی لوگ ابھی یہاں بھی آ جائیں گے، لیکن امام نے اس انداز میں ہم سے گفتگو کی کہ ہم سب میں مقابلے کے لیے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور پھر ڈٹ کر ہم سب نے ان کا مقابلہ کیا۔ میں نے اپنے جسم اور سینے کو تمہارے نیزوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اور ہرگز تمہاری طاقت اور زبردستی اور تمہارے کہنے پر انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اسلام اور عوام کے فائدے کے خلاف کسی بھی کام پر خاموش نہیں رہوں گا، اور جب تک میرے ہاتھ میں قلم ہے فتوے اور بیانات دیتا رہوں گا اور آخر عمر تک تم سے جنگ کرتا رہوں گا۔ 1963 کے آغاز میں خبر شائع ہوئی کہ شاہ نے اسرائیل کے سفارت خانے کی تعمیر کی تہران میں اجازت دے دی ہے۔ جب امام خمینی کو پتہ چلا کہ شاہ اسلامی قوانین کو پامال کرنا چاہتا تھا، بالخصوص وہ فلسطین کے مسئلے کو لے کر خیانت کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے صہیونی حکومت کو، یعنی اسرائیلی حکومت کی جس نے فلسطین کی زمینوں کو غصب کیا تھا، انہیں تہران میں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس موقع پر امام نے کھل کر شاہ کی مخالفت میں ایک تحریک کا آغاز کر دیا۔ امام نے اپنے گھر میں ایک تقریب کے لیے مشورہ دیا کہ جس میں حوض علمیہ قوم کے علماء اور مراجع سب شریک ہوئے، اور میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ عاشور کے دن شاہ کو سخت جواب دیا جائے گا، لیکن ان مراجع میں تنہا آیت اللہ شریعت مداری الگ ہو گئے۔ اس حرکت سے شاہ عوام اور حوزے میں جو خوف و ڈر اور وحشت ڈالنا چاہتا تھا، اس کے مقابل میں امام نے یہ ارادہ کیا کہ شاہ کے امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات کو عام کر دیا جائے، اور اس لیے عاشورہ کے دن آپ نے ایک تقریر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اسلام کے پیام پر توجہ دے اور جو علماء اسلام کہتے ہیں اسے سنے۔ یہ لوگ ملک کی فلاح چاہتے ہیں۔ اسرائیل سے دور رہ، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی لمحے بھر کے لیے بھی تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اے مجبور بے سہارا، تیرے عمر کے 45 سال گزر چکے ہیں، تھوڑی فکر کر، کچھ غور کر، ان سب کاموں کا انجام کیا ہوگا، اس پر غور کر، اپنے پچھلے تمام حالات سے عبرت لے، اپنے باپ سے عبرت لے، اور وہ جھوٹی خبریں کہ جس سے تیرے کان بھرے جا رہے ہیں ان کو اہمیت مت دے۔ کون واقعی اصلاح پسند ہے، اسلام اور علماء یا تو سفید انقلاب والا؟ تیرا انقلاب کیسا ہے، اس کی بنیادیں کیسی ہیں، اسے بیان کر۔ کب تک اس حکومت کی لالچ میں رہے گا، کب تک اس قوم کو دھوکہ دیتا رہے گا؟ ایران کی سلطنت خاندان پہلوی کی تاریخ میں امام پہلے اور آخری شخص تھے جنہوں نے شاہ سے اس طرح خطاب کیا۔ امام کے علاوہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی شخصیت نے شاہ سے اس طرح خطاب نہیں کیا۔ صرف امام ہی ایسے اکیلے فرد تھے کہ جنہوں نے اس ڈکٹیٹر سلطنت کے شاہ کو بدبخت، ذلیل، خائن جیسے کلمات سے خطاب کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔
आशुरा के दिन मदरसा फैजिया में इमाम की एक तकरीर हमारे ज़माने की सियासत और अदब का एक अदबी और सियासी शाकार थी। इसलिए कि अगर देखा जाए तो हकीकत यह है कि बाज़ाहिर ईरान में उस तरह सल्तनत के खिलाफ मुकाबले के लिए पहले से कोई माहौल नहीं बना हुआ था, और वो सियासी तंजीम और इदारे भी कि जो ईरान में फालियत कर रहे थे वो सब ईरानी महीना और तारीख के मुताबिक मुर्दाद महीना की 28 तारीख के बगावत के बाद सारी तंजीमें या गोशा नशीन हो गई थी या सियासत से दूरी इख्तियार कर ली थी और उनके रोइसा ईरान छोड़कर दूसरे ममालिक चले गए थे। लिहाजा ईरान में अचानक ऐसा इनकलाब रोनुमा होता है, और वो भी उस वक्त के जब मदरसे फैजिया में इमाम ने शाह और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ बहुत ही सख्त लहजे में तकरीर की थी। 4 जून सन 1963 में इमाम खुमैनी की आशूर की तकरीर के जवाब में शाह ने फौज का एक दस्ता भेजा जो सादा लिबास में थे। इमाम के घर पर हमला कर दिया और इमाम को घर से बाहर ले आए। मैं सियाह लिबास पहने हुए था। मुझे गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी को चलाए बगैर धक्का देकर सड़क तक लाया गया ताकि पड़ोसियों को खबर न हो। मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि गाड़ी तेहरान के करीब पहुँच गई। रिफाइनरी से उठते हुए शोले देखे तो मैंने कहा कि हम सब इस तेल के फिदा हो गए हैं और इसी तेल की खातिर हमारे पास जो कुछ है सब कुछ ले जा रहे हैं। कई बार उन लोगों से कहा कि गाड़ी रोको ताकि वुजू करूं और नमाज पढ़ूं, लेकिन उन लोगों ने न कोई जवाब दिया और न कुछ कहा। लिहाजा मजबूरन तयम्मुम किया और चलती गाड़ी में ही नमाज अदा की। مخالف ما دشمن ما شاه است، مرگ بر شاه. इमाम की गिरफ्तारी की खबर आम हो गई। सुबह सवेरे सड़कें मुजाहिरों और एहतजाज से भर गईं, खासकर तेहरान में। इमाम को इशरत आबाद के जेल में लाया गया। सुबह सवेरे 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान ही लोगों को मालूम हो गया। लोग तेहरान और अतराफ तेहरान के लोग बाज़ार की तरफ जाने लगे और बाज़ार नुक्ता मरकज़ी था। आवाम में भी सब बाज़ार ही के लोग थे। सारा मजमा बाज़ार के मरकज़ी हिस्से में जमा हो गया। लोग तेहरान के बाजार से बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर मुजाहिरे करने लगे। जब सड़कें लोगों से भर गईं तो गोलियां चलने लगीं। पहले तो पुलिस वालों ने मुजाहिरीन के पैरों पर गोलियां मारी ताकि कोई हलाक न हो और बस जख्मी हो जाए। लेकिन जब अमेरिका, रूस, बरतानिया के सिफारत खानों के अलावा शाह के जासूसों ने हालात से अपने रईसों को आगाह किया तो उन्हें हुक्म दिया गया जो सिपाही भी मुजाहिरीन के सरो सीने पर गोली नहीं चलाएगा वो मारा जाएगा। इसके अलावा लोगों पर हेलीकॉप्टरों से भी गोलियां चलाई गईं। मुसलसल गोलीबारी के सबब
مرد عورت چھوٹے بڑے سب کی لاشیں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ البتہ جو عام عوام تھی سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن ہمارے جتنے احباب دوست وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ جو بھی آ رہا تھا میدان عراق کی طرف سے جہاں ریڈیو ٹیلی ویژن کا اسٹیشن تھا، وہاں بھی جب فوجی لوگوں کو پکڑنے کے لیے آئے تو وہ تعداد میں زیادہ تھے اور بہت طاقتور بھی تھے۔ فوجیوں نے وہاں بھی کافی لوگوں کو قتل کیا۔ وہیں پر ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ورامین سے ہماری طرف آ رہے ہیں، لہذا وہ لوگ میدان خراسان پہنچے ہی تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا، اور سب سے زیادہ قتل و غارت گری اسی علاقے میں۔ مغربی خبر نگاروں نے مرنے والوں کی تعداد کو ہزاروں میں بتایا ہے۔ شاہ کے نوکروں نے ہیلی کاپٹروں سے لاشوں اور زخمیوں کو اٹھایا اور قم کے نزدیک نمکزار میں لا کر ڈال دیا۔ یہ لاشیں کئی دن تک وہیں پڑی رہیں، جہاں نمکدار پانی ہونے کی وجہ سے ان کے بدن گل کر ختم ہو جائے۔ یہ نمکزار اب بھی قبرستان ہے جہاں کوک چلی مائیں اب بھی آ کر اپنے فرزندوں کو یاد کرتی ہیں۔ مصیبت‌های زنهای جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفل‌های پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میافتد، سنگینی در دوشم پیدا میشد که نمیتوانم آب بیارم. من نمیتوانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده‌اند تسلیت عرض می کنم. امام کو تہران میں عشرت آباد کے قید خانے میں مقید کر کے ان سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب امام سے پوچھ تاچھ کے لیے افسران آئے تو امام نے ان لوگوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ اپنے کاغذات قلم لو اور باہر نکل جاؤ، دوبارہ اندر نہیں آنا۔ لیکن دوسری مرتبہ فوج کے افسران امام کی خدمت میں گئے اور کہا کہ ہم آپ سے پوچھ تاچھ کے لیے آئے ہیں، ہمیں قانونی کارروائی کر کے آپ کو سزا دینا ہے۔ امام نے فرمایا کہ چونکہ ایران کی عدالت مستقل نہیں ہے لہٰذا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ افسران نے کہا کہ جو آپ فرما رہے ہیں اسے آپ لکھ دیں۔ امام نے ایک سطر میں یہی لکھ کر دے دیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ امام کو کیا سزا دی جائے۔ پہلے جب ان کو گرفتار کیا تو ارادہ یہ تھا کہ امام کو پھانسی دیں، لہذا علماء کرام مختلف شہروں سے تہران میں جمع ہوئے اور سب نے امام کا بعنوان مرجع تقلید تعارف کروایا اور کہا کہ ایران کے موجودہ قانون کے مطابق مرجع تقلید کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ امام کو جیل سے نکال کر داؤدیہ لے گئے، وہاں امام پر کڑی نظر رکھی گئی۔ تہران کے بازار میں چونکہ زیادہ تر کاروباری
پہلے درجے کی تھی، ایسی صورت میں سب نے ہڑتال کر دی اور سب کی آواز یہ تھی کہ روح اللہ کو پوری طرح آزاد کرو۔ لہذا امام کی آزادی تک سڑکوں پر مظاہرے ہوتے رہے۔ سات اپریل 1964 کے دن 9 مہینے بعد شاہ نے مجبوراً امام کو آزاد کر دیا، جس دوران امام قید میں تھے۔ حوزہ علمیہ قم میں آیت اللہ شریعت مداری کی رہنمائی میں ایک نئی تحریک چلی کہ جس کا سوال یہ تھا کہ کیوں شاہ کے خلاف جنگ میں اترا جائے، اس کا کیا فائدہ ہے اور کامیابی کی کتنی امید ہے۔ شاہ اور ساواک نے موقع سے فائدہ اٹھایا تاکہ حوزے کے علماء اور مراجع کے درمیان اختلاف کرا دیا جائے، لیکن امام خمینی جیل سے آزاد ہوتے ہی قم کی مسجد اعظم میں پہنچے اور منبر پر جا کر خطبہ دیا۔ اگر کوئی مجھے تماچا مارے یا میری بے عزتی کرے تو میں راضی نہیں ہوں کہ کوئی میری حمایت کرے۔ جانتا ہوں کہ کچھ لوگ عمدن یا نادانی کی بنا پر تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ میں تمام مراجع کا، چاہے وہ یہاں ہوں یا نجف میں اور یا مشہد میں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں۔ میں سب کے ہاتھوں کا، چاہے وہ ملک کے جس حصے میں بھی ہوں، بوسہ لیتا ہوں۔ میں دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، چاہے مشرق زمین میں ہوں یا مغرب میں ہوں۔ امام کی آزادی کے 7 مہینے بعد شاہ نے امریکیوں کے کیپٹلزم کے قانون پر دستخط کر دیے، اور وہ قانون یہ تھا کہ ایران کی عدالت کسی بھی امریکی کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتی، چاہے وہ امریکی مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ امام نے امریکیوں کے لیے عدالتی قانون کے سلسلے میں تقریر کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کا انتخاب کیا۔ مستشاران نظامی که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هاشون، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشون، با خدمتشون، با هر کس که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند۔ جب وہ لوگ پہلی مرتبہ آتے ہیں، کیونکہ امام نے تقریر کی تھی اور گھر لوٹ کر آئے تھے، اور وہ گھر کہ جہاں مرد آنا جانا کرتے تھے وہ امام کا گھر تھا۔ 2 لوگ کہ جو چائے دیتے تھے وہاں سوئے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ یہ لوگ روشن دان سے رسی کے ذریعے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ان دونوں لوگوں کو، جس میں سے ایک جوان اور ایک بوڑھا تھا، جتنا مار سکتے تھے مارتے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ امام کہاں ہے۔ امام اسی وقت ٹھیک سامنے والے گلی میں میرے بھائی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خود متوجہ ہوتے ہیں یا کوئی انہیں بتاتا ہے، یہ نہیں معلوم۔ یہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ امام وہاں سوئے ہوئے ہیں، لہذا وہاں پہنچتے ہیں اور دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس بار امام کو جیل نہیں لے گئے، بلکہ ہوائی اڈے لے جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ترکیہ میں جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ عوام امام سے کس قدر محبت کرتی ہے اور کس قدر امام کے دیوانے
اور ان کے عاشق ہیں، لہذا امام کو قتل کر دیتے تو ان سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا خیال یہ تھا کہ امام کو جلاوطن کرنے اور عوام کو حوضے سے دور رکھنے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور عوام ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تہران کی ساواق نے اس وقت کے وزیر اعظم حسن علی منصور کی دستخط والے اس حکم کو ظاہر کیا کہ جس کے ذریعے امام کو ترکی کے لیے جلاوطن کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انقلاب کو جاری رکھنے والی کمیٹی کہ جو امام کی جلاوطن ہونے سے پہلے خود امام کے حکم سے بنائی گئی تھی، ایک جلسہ تشکیل دیتے ہیں اور اس جلسے میں وزیر اعظم حسن علی منصور کہ جس نے امام کی جلاوطنی کے حکم پر دستخط کیا تھا اس کے لیے پھانسی کا حکم صادر کرتے ہیں۔ دو لوگ اس طرف کھڑے ہو گئے اور دو لوگ سڑک کے اس طرف دوسری جانب کھڑے ہوئے کہ جدھر سے بھی آئے کام تمام کر دیں۔ جس وقت حسن علی منصور اپنی گاڑی سے اترا اس کو ایک خط دیا، لیکن اس خط کے نیچے اسلحہ تھا، چونکہ ابھی تک کوئی ایسا حادثہ رونما نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس طرف متوجہ ہوتے، لہذا جیسے ہی وہ خط پڑھنے میں مشغول ہوا فوراً اسے گولی مار دی۔ چونکہ امام خمینی کی جلاوطنی کا سبب حکومت کو ٹھہرایا جا رہا تھا، لہذا مرحوم بخارائی نے وزیر داخلہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور عدالت میں کھلے عام اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے مرجع تقلید کے جلاوطنی کا انتقام میں نے خود لیا ہے۔ اور یہ مشہور ہے کہ جب عدالت میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم مسلمان ہو، کہا ہاں، اور جب کہا گیا کہ کیا جانتے ہو کہ قتل کرنے کے لیے کوئی سند ہونا ضروری ہے، تو کہنے لگے کہ ہاں، اور کہنے لگے کہ وہ سند مجھے خمینی نے دی جب انہوں نے حکومت کو خائن ٹھہرایا اور خائن کی سزا موت ہے۔ امام کا سفر ان کی ترکی کی جلاوطنی کے ساتھ شروع ہو گیا، ایسا سفر جو 14 سال تک حوادث سے بھرا رہا، یہاں تک کہ امام ایران لوٹ آئے۔ امام خمینی کی قیادت میں ایران کا اسلامی انقلاب اس پرندے کی شبیہ تھا کہ جو کسی سے بھی وابستہ نہ تھا۔ سن 1953 کی بغاوت اور ڈاکٹر مصدق کے معزول ہونے کے بعد ایران کے منصوبے میں تحول آیا اور 1961 تک محمد رضا پہلوی نے ایران کی خارجی سیاست کو بدل ڈالا۔ اس نے نئے معاہدے کیے اور اپنے ملک کو روس کی مخالفت میں امریکیوں کا ایک محکم اڈا بنا دیا۔ امریکہ کی حمایت ایران کے لیے
کہ جسے مغربی اخبارات علماء ایران کا پائے تخت یا شہر علماء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس شہر نے گزشتہ ایام میں نظام شہنشاہی کے خلاف کافی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور محمد رضا پہلوی کے زمانے میں قم کے طلاب علوم دینی شاہ تہران کی آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے تھے۔ شاہ گرچہ 1953 میں اپنے تمام مخالفین پر، چاہے وہ اسلامی ہوں یا قومی یا پھر ان کا تعلق بائیں بازو سے ہو، غالب آ چکا تھا، لیکن ملک کے سب سے بڑے اور اہم مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف ایک نئے انقلاب نے جنم لیا۔ بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سن 1960 کی دہائی میں تدریجاً امام روح اللہ خمینی کی مرجعیت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ وہ لوگوں کے صرف مرجع نہ تھے، بلکہ حوزے میں مسائل سیاسی بیان کرنے کی وجہ سے بھی ان کی کافی شہرت ہونے لگی تھی، جبکہ اکثر علماء و مراجع نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کو ہی مقدم رکھا، لیکن امام کے اطراف 1000 سے زیادہ طلاب جمع ہو چکے تھے، جیسے بہشتی، مطہری، خامنائی اور رفسنجانی تھے۔ امام خمینی کے شاگرد اور شاہ کے درمیان دینی کھینچا وہ پایا جانے لگا۔ 60 کی دہائی کے دوران علاقے میں جو بھی اتفاق رونما ہوتا تھا اس کی علت بایا محاذ ہی قرار پاتا تھا، جبکہ تمام نعرے سرمایہ داری اور امپریلزم کی مخالفت میں تھے، اور ایسے نعرے کہ جو قوم پرستی اور کمیونسٹ کے حق میں تھے پورے مشرق پر احاطہ کر رکھے تھے، لیکن